ہم بلنگا دیکھنے میں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسا جوئیں سی ہے، لیکن اس کے اگر فائدوں کو دیکھا جائے تو اس کے بینیفٹس کو، اس کی نیوٹریشن ویلیوز کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت زیادہ ہماری صحت کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو زمانہ قدیم میں اس کو بطور کرنسی بھی استعمال کیا جاتا رہا، اور اس کی غذائیت کی بیس پہ ازتبک کے جو سپاہی تھے وہ جنگ کے دوران اس کو کھاتے تھے اور اس سے انرجی لیتے تھے، اس سے نیوٹریشن ویلیوز جو ہیں وہ اچیو کرتے تھے۔ تو جناب 28 گرام تخم بلنگا، جس کو بالنگا بھی کہتے ہیں، جس کو ملنگا بھی کہتے ہیں، جس کو بلنگوا بھی کہتے ہیں، جس کو بلنگو بھی کہتے ہیں، تو 28 گرام تخم بالنگا کے اندر 137 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 12 گرام کاربوہائیڈریٹس ملتا ہے، آپ کو جناب 4.5 گرام پروٹین ملتی ہے، 10.5 گرام فائبر ملتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو منرلز میگنیشیم ملتا ہے، فاسفورس ملتا ہے، کیلشیم ملتا ہے، وائٹامنز ملتے ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملتا ہے، آیوڈین ملتا ہے اور تھائمین ملتا ہے۔ اور اتنی زیادہ نیوٹریشن ویلیوز کا حامل یہ چھوٹی چھوٹی جوؤں کی شکل کا تخم بالنگا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم تخم بالنگا کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری جلد کو نکھارے گا، ہمیں بڑھاپے کے جو کچھ لوگوں پہ جلدی آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، جلدی چہرے پہ جاتی ہیں تو ایجنگ سے چاہتے ہیں، تو تخم بالنگا جناب میکسیکو کیے گئے اور وہ ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ تخم بالنگا کھاتے ہیں اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا پھینولک ایسڈ۔ پھینولک ایسڈ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو فری ریڈیکل دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو سے بھی نجات ملتی ہے، وہی جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے، آپ کی تر و تازہ رہتی ہے، فریش رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 پہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ آپ کے ہاضمے بناتا ہے، کیونکہ ہم نے فائبر پایا جاتا ہے، اور فائبر آپ کے نہ صرف ہاضمے کو بہتر کہ آپ کے جسم میں انسولین لیول کو پر رکھتا ہے، بچتا ہے، دل کے لیے قوی ثابت ہوا ہے تخم، کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والے جتنی بھی غذائیں ہیں وہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تخم بالنگا، السی کے بیج، فلیکس سیڈ جس کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ تل ہیں، تو یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں؟ آپ کے دل کے صحت کے لیے، آپ کے دل کے لیے یہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جس طرح پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ انسولین کو برقرار رکھتا ہے، انسولین کو سٹیبل کرتا ہے۔ تو جب خون میں فالتو چربی نہیں بنتی، فیٹس نہیں آتے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے آپ کو جناب شوگر سے نجات ملتی ہے، کیونکہ یہ دونوں فیکٹر، ایک کے انسولین ریزسٹنس اور دوسرا فیٹ والا، اگر دونوں کارہائے نمایاں کنٹرول میں رہیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہماری شوگر، ہماری ڈائبٹیز کنٹرول میں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ آپ کی ہڈیوں کو توانائی فراہم کرتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، بون ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں جیسے کہ کیلشیم ہے اور فاسفورس، اور یہ دونوں کرندے کس کے لیے؟ ہڈیوں کی گروتھ، ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ آپ کے جسم کو ایکسیسو توانائی فراہم کرتا ہے، بہت زیادہ انرجی فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی کا میٹابولزم جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو کام کرنے میں تھکاوٹ اور دقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ تھے جناب تخم بالنگا کے فائدے اور اس کی نیوٹریشن ویلیوز۔ تو تخم بالنگا کا استعمال لازمی کریں، چاہے جس صورت میں مرضی کریں، لیکن اس کے زیادہ تر ہم مشروبات میں کرتے ہیں تو ہمارے جگر سے، ہمارے معدے سے اور ہمارے مثانے کی گرمی بھی ہوتی ہے۔ تو تخم بالنگا مت کیجیے، بالنگا کو جوس میں شامل کریں، اس کے علاوہ اس کو آپ سلاد میں بھی ڈریس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔